علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ موجم اوسط کی حدیث نمبر 9411 ہے، اور حضور علیہ السلام جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہی شاندار ہے، جن کے زندگی کے ہر لمحے میں ہی کمال ہے، نقص کا گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن و حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ بہرحال ہماری تعلیم و تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے الہ العالمین میری عمر کا بہترین حصہ آخری حصہ فرما دے، جسے ہم کہتے ہیں خاتمہ بالخیر فرما۔ اور اسی طرح دوسرا عرض کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، اے الہ العالمین میرے اعمال کا خاتمہ ان اعمال پہ ہو جس سے تو راضی ہے۔ اور تیسرا عرض کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، اے الہ العالمین میرا سب سے بہترین دن وہ دن بنا دینا جب تیری بارگاہ میں میری حاضری ہو۔ تو اللہ کے ذکر کی یہ محفل سجی ہے، تو اس میں آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے آخری وقت کو صحیح کرنا ہے، اور آخری وقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کب ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، اپنا ہر لمحہ ہی اب صحیح کر دینا ہے۔ اللہ کے ذکر میں جیسے بھی کلمہ شریف کا ورد ہو رہا تھا، اور یہ اس طرح پڑھا جا رہا تھا، تو اللہ کرے زبان پہ عادت بھی بن جائے کہ ہم چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، کہ جہاں کہیں بلاوا آئے تو زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اصل عقل مندی ہے ہی آخرت کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ سمجھدار بندہ ہے ہی وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اور موت کے بعد والے وقت کے لیے کام کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز مجبور نادان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انعام کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2459 ہے، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ موت کے بعد کے وقت کی تیاری، کسی سفر پہ جانا ہو تو ہم سامان پہلے تیار کرتے ہیں، تو اس سفر کا تو ہمیں ڈیٹ کا پتہ ہوتا ہے، ٹکٹ کا پتہ ہوتا ہے، یہ جو سفر آخرت ہے اس کو تو وقت کا بھی پتہ نہیں، تو سامان ہمیں پہلے اس کے لیے رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے، خود اپنی خود احتسابی کر لیا کرو، سیلف سینسرشپ کر لیا کرو، کیونکہ جب پھر حساب ہوگا تو پھر اس وقت تو کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی پیشی جو ہے عدالت میں ہوتی ہے نا، آج پیشی ہے تو آدمی اپنے کیس کو تیار کرتا ہے کہ میں نے جا کے یہ باتیں کرنی ہے، اور ساری چیزیں اپنے دلائل اپنے گواہ تیار کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی پیشیاں، یہاں تو جج بک بھی جاتے ہیں، اور جہاں معاملے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پیشی وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، جہاں عدل ہی ہوگا، یا فضل ہوگا یا عدل ہوگا، یا فضل ہوگا یا عدل ہوگا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، انما یخف الحساب یوم القیامت علی من حاسب نفسہ فی الدنیا، قیامت کے دن حساب اسی سے ہلکا لیا جائے گا جو دنیا میں خود اپنا حساب لیتا رہا ہے۔ اللہ والے صوفیاء کرام تو کہتے ہیں نا، ہر رات کو لیٹتے وقت سوچ لیا کرو کہ سارا دن کیا کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو ایک ان کا ارشاد بھی انہوں نے بتایا کہ سمجھداری کیا ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ الکیس ان اکیس الکیس التقوی،
وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورِ، فرمایا سب سے بڑی عقل مندی اللہ سے ڈرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی، لوگ جس کو سمجھداری سمجھتے ہیں نا آج کل برائیاں کر کے، اور جی اسی تو بڑے سمجھدار ہیں، سادہ لوگ ہیں انہوں کی پتہ، فرمایا سب سے بڑی بے وقوفی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ایک حدیث شریف اور بات مکمل ہو جائے گی۔ ابن ماجہ شریف کی 4259 نمبر حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عقل مند، دانا، سمجھدار کون ہے؟ ہمارے اپنے اپنے معیار ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں دانشور ہے، فلاں انٹیلیکچوئل ہے، فلاں جینیس ہے، فلاں بڑا وائز ہے اور اس طرح کا ہے، اور فلاں جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہے۔ لیکن آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جا کر عرض کریں یا رسول اللہ آپ بتائیں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، وَأَشَدُّهُمْ استعداد للموت قبل نزول الموت، اور جو موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی تیاری رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کفن تیار کر لیتا ہے، یا غسل دینے والے کو پیسے دے دیتا ہے کہ تو نے مجھے غسل دینا ہے، یا قبر کھودنے والے کو پیسے دے دیتا ہے میری قبر کھودنی ہے۔ یہ نہیں مراد، تیاری یہ ہے کہ جو اس کے بعد کام آنے ہیں اعمال ان کو تیار کرتا ہے۔ فرمایا اولئک ھم الاقیاس، ایسے لوگ ہی عقل مند ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، وہ دنیا کی بھی بزرگی لے گئے، آخرت میں بھی ان کو عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تے فانی دنیا چند دہاڑیاں دی تے آپس وچ اساں کدے لکھنا، جو کچھ لکھ دیتا اگلو لکھن والے وہ تو لینا وہ میں لینا، تے تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آنا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا، تو جو کچھ کرنا ہی اپنی جان ہوتے، تو بھی آپ سہنا میں بھی آپ سہنا، آ رب نو راضی کر لئیے، نہ اتھے تو رہنا نہ میں رہنا، وما علیہ بالبلاغ۔